فیکٹس کلیئر ہو جائیں کہ واقعی کاز آف ڈیتھ کیا تھی. سار تعاونه کته د شپې 2 بجې وې چې راله بس ډزې سٹارټ کې ټول وشت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، آج سے کچھ روز قبل پشاور کے نواحی علاقے ارمڑ میں خون کی ہولی کھیلی گئی. اس واقعے میں ماں بیٹی، 2 جوان بیٹوں اور 2 معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. جب اس واقعے کی تفتیش ہوئی تو انکشاف ہوا کہ کچھ روز قبل ایک خاتون کی پراسرار ہلاکت ہوئی تھی اور پھر ان کے بھائیوں نے انتقام لینے کے لیے 6 افراد کو قتل کیا. اس انکشاف کے بعد پشاور پولیس حرکت میں آئی اور مرکزی ملزموں کو گرفتار کیا، لیکن اس واقعے کی گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی گئی، کیونکہ خاتون پراسرار طور پر جاں بحق ہوئی تھی اور ورثاء کا الزام تھا کہ مقتول فیملی نے اسے قتل کیا ہے. آج اس خاتون کی پراسرار ہلاکت کا معمہ حل کرنے کے لیے قبر کشائی کی گئی اور پوسٹ مارٹم کرایا گیا. اس حوالے سے ہم SSP آپریشن سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ SSP آپریشن مسعود احمد موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. ارمڑ میں خون کی ہولی کھیلی گئی، 6 افراد قتل ہوئے تھے، اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، آج قبر کشائی ہوئی ہے. کیا ضرورت کیا پیش ہے؟ جی بالکل. ایک چونکہ خاتون کی وجہ سے اس کے بھائیوں نے یہ سارے قتل کیے تھے، جو 6 مرڈر ہوئے تھے. پھر ہم نے چونکہ مرکزی ملزم سارے اور جو ان کا بیٹر تھا وہ بھی پکڑ لیا، ان کا والد تھا. تو اس میں یہ آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے ہماری بہن کو مارا ہے تو اس وجہ سے، تو اس کی قبر کشائی اسی وجہ سے ہم کروا رہے ہیں کہ فیکٹس کلیئر ہو جائیں کہ واقعی کاز آف ڈیتھ کیا تھی، کیونکہ اس ٹائم پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا. تو اگر واقعی ہے اس طرح ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، نہیں ہے تو وہ بھی سارے فیکٹس کلیئر ہو جائیں گے. سر جب قبر کشائی کی گئی، پوسٹ مارٹم ہو گیا، رپورٹ جب آئے گی، اس میں اگر پتہ چل گیا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ پر ڈیپینڈ کرے گا نا، کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے. اگر ہے تو وہ پھر ہم اس پر FIR کر کے اور جو لیگل ایکشن ہے اس کے مطابق ہم لیگل کورس. اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ جائے کہ یہ قتل ہوئی تھی یا اس کو زہر دیا گیا تھا یا پھانسی دی گئی تھی، پھر FIR کس کے اوپر ہوگی؟ عینی شاہدین بھی نہیں ہیں، وہ تو مارے گئے ہیں. وہ دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا ہسبینڈ رہتا ہے، اور اگر واقعی اس طرح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو ویسی ہی ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا پوسٹ مارٹم رپورٹ پر. ملزموں نے کیا بتایا تھا کہ جو اریسٹ ہوئے ہیں ان کی ہمشیرہ جو کہ کہہ رہے قتل ہوئی ہے، کیا انہوں نے کیا کہا پھانسی ہوئی تھی، اس کو زہر دیا گیا تھا؟ یہ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ ان کا ورژن تھا. تو جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو جائے میرٹ پر اور دوسرا ورژن نہ آ جائے تو کہنا قبل از وقت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ 1 ہفتے میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آ گیا کہ خاتون قتل ہوئی ہے تو پھر جو جرم چھپایا گیا ہے کیا وہ بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بالکل. وہ ساری چیزیں سارے اینگل سے، سارے آسپیکٹس ہم دیکھ کر اس پر ایک تھارولی پھر FIR ہوگی اور اس کے مطابق ہم لیگل پروسیڈنگز کریں گے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس پر کارروائی کریں گے، تو ملزموں نے پھر کیوں جلد بازی اتنی دکھائی تھی؟ پہلے وہ پوسٹ مارٹم کروا دیتے، پھر اس کے بعد یا وہ اٹھے اور ویسے ہی 6 بندوں کو قتل کر دیا. ان کا ورژن یہ تھا کہ ہمیں لوگوں نے تانا دیا کہ آپ کی بہن کو مار دیا گیا، گھر میں بھی اور باہر بھی. تو میرا خیال ہے اس طیش میں آ کے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. ادروائز ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک اپلیکیشن دے کے ہم پوسٹ مارٹم کر لیتے اور جو فیکٹس آتے اس کے مطابق ہم لیگل کورس آف ایکشن فالو کرتے. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی؟ دیکھیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کی ہے جلد از جلد دینے کی، تو امید ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں ہمیں رپورٹ مل جائے گی اور اس پر ہم انشاءاللہ آگے فردر ایکشن کریں گے ایز پر دا رپورٹ. ناظرین، آپ نے قبر کشائی کے مناظر بھی دیکھے، SSP آپریشن کی گفتگو بھی سنی. جب یہ خون کی ہولی کھیلی گئی تھی تو اس وقت متاثرہ فیملی کے سربراہ سے ہم نے خصوصی گفتگو بھی کی تھی. اس کا کیا کہنا تھا آپ وہ ملاحظہ فرمائیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اس بدقسمت خاندان کا سربراہ موجود ہے. ان سے بات کریں گے، چونکہ یہ پشتو میں بات کریں گے، پھر میں آپ کو اس کا اردو میں خلاصہ بیان کروں گا. اللہ پاک دی تاسو له صبر درکړي. لاول خپل نوم راته وایه، بیا راته وایه دا کیسه څه وه؟ ما نسیم نوم دی، د ما ښځه وه، د ما د واده 2 کاله شوي وو.
هغې ځان په خپله پانسي کو، کور کې جنګ شور راځي خامخا، هغې ځان پانسي کو. ډېرونه یې مونږ سره تر درېیمې پورې ناست وو دوا ته. دا درېیمه ختمه شوه، دا پلاره تلو مونږ له اطلاع راکړه چې مونږ له به سهار خبر راکئ. سهار ته هغوی نه کته، د شپې 2 بجې وې چې راله، بس ډزې سټارټ کړې، ټول یې وویشت. ستا کور والا کله ځان پانسي کړو؟ څو ورځې پهله؟ 3 ورځې شوې، 3 ایله درېیمه ختمه شوه، شپې له دا کار وکړو په څلورمې. پرون درېیمه وه وه او هغې نه پس ته بیا دوی څه ویل چې دوی ته څه شک و چې دا تاسو دا وژلي؟ وایي تاسو وجلي ده. نو بیا تاسو څه مونږ ورته قسم قرآن هر یو شي د غاړه کېښوه. مشران مو کېناسته، مونږ ورته چې څنګه تسلي هغه غواړي مونږ ورته کوو، خو لکه مونږ نه ده کړې. وی نه قرآن منو نه قسم منو، بس هم تاسو کړې ده. او د شپې بیا دې لیټ ټایم کې راغلي؟ 2 بجې راغلي د شپې. او دې کې څوک څوک مړه دي ستاسو را کور نه؟ دې کې مې 2 وروڼه دي، یو مې مور ده، یو مې خور ده، یو مې ورېره دی، او یو مې بله ورېره ده وړه، او یو مې ورندار په هسپتال کې زخمي ده. لکه ټوټل 6 مړي دي او یو زخمي دی. یو زخمي دی. نو دا څو کسانو چې څه وخت رالل فایرنګ یې کړو؟ دا 3 کسانو. نو تاسو هغه ټایم وده وئ کور کې؟ ټولې دو. بیا خو تاسو اوس نن چې کله دا واقعه وشوه او احتجاج هم وکړو، نو احتجاج هم ولې وکړو؟ روډ هم بند کړو؟ روډ هم په دې وجې بند کړو چې د مونږ تپوس وشي که نه، حکومت تپوس وکړي. بېګا مونږ له د شپې سیچون نه دی راغلی، چېرته یو پولیس نه دی راغلی، رنګونه ورته کوه، نمبر یې راته بند کړي. اخري تر دې حده ورپسې مونږ لاړو چې ورپسې تاڼې ته مړي یوړ. لکه چې څه وخت دا ډزې وشوې تاسو پولیس ته اطلاع وکړه؟ اطلاع مو وکړه، نمبر یې بند کړي. او نه راتلل؟ نه راتله. دې ځینه تاڼه څومره لرې ده؟ نه ده لرې، ټول د 20 منټو مزل هم نه دی. 20 منټو مزل هم نه دی. نو ولې نه راتلل؟ لکه تاسو بس پوښتنه وکړه سهار چې کله بیا نه راتله، نو بس زور خو مو سره نه و. او دا لکه ستاسو کوم کور والا وه، دې ځان پانسي کړو؟ دې ځان پانسي کړی، زه په موقع نه وم، چېرته وې ته؟ زه بټۍ کې وم. نو ستا سره جګړه شوې وه چا سره؟ نه بس داسې باس ماس مو وکړو، خو لکه داسې حرکت کول نه و پکار. لکه هغه یو مړی غلطي وشوه، د هغه سزا 6 ته میلاو شوه. 6 ته میلاو شو. اوس د مونږ دا مطالبه ده چې حکومت مونږ له مجرمان راکړي په لاس، چې رانه که دا ټول کلی مونږ زه روډ بندو. بچې ستاسو نوم دی؟ اسد. ته وی بېګا چې کله ډزې کېدې څه کیسه وه؟ څنګه چل څه و؟ تا څه لیدلي دي؟ ما یو شمشاد و، یو خان و، یو منصور و، او پلار مې مو ویشتو، ورور مې نیا مې باجي مې تره مې او خور مې، او بیا لاړل، بیا ټول رالل، او ما او دا ورور مې پټ شو، دا ډبل بیا لاړې، مونږ باتروم کې مونږ پسې ګرځېدل. څه یې ویلې هغې چې څه وخت کله رالل نو ډزې چې کولې خپلو کې څه خبرې هغې کولې؟ هغوی وی وایي نظیمې او اسد او وسیم پیدا کړې، دی دله نه پرېږدم. تا چغې والې هغې؟ او تا او خپل بل ورور چې دی هغه بیا ځان لکه بچ کو پټ شوئ تاسو؟ که تاسو پټ شوي نه بیا تاسو هم ویشتئ؟ نور وروڼه یې دلې ایشتې دي؟ یو ورور یې له ویشتی، یو خور، یو پلار او یو مور. کشر و هغه ورور؟ هغه کشر و. نو هر ټایم یارېدې چې څه وخت ډزې کېدې؟ ته باتروم کې پټ شوی؟ نو بیا هغې نه پس ته چې کله دوی ټول وویشتل بیا وتښتېدل؟ لاړل بیا مونږ راووتو. جی ناظرین، آپ نے اس مدعے کی گفتگو سنی. اس کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ تقریباً 2 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور 3 روز قبل اس کی جو بیوی تھی اس نے مبینہ طور پر خود کو پھانسی دے کر وہ جاں بحق ہو گئی تھی. تاہم جب اس کے سالے تھے ان کو یہی شک تھا کہ ان کی ہمشیرہ کو پھانسی اس نے خودکشی نہیں بلکہ انہوں نے قتل کیا ہے. اس سلسلے میں رات کو ایک جرگہ بھی ہوا تھا اور پھر آج دوبارہ اس جرگے کا ٹائم تھا، لیکن رات گئے تقریباً 2:30 بجے کے قریب مسلح ملزمان ان کے گھر میں داخل ہوئے اور اندھادھند فائرنگ کر کے 6 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا. مدعی نے IG خیبر پختونخوا اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، بصورت دیگر وہ دوبارہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے.